السلام علیکم۔ جیسا کہ میں آپ لوگ کو قرآن کریم کے سورہ کا ترجمہ پڑھ کے بیان کرتی ہوں، آج میں کچھ زبانی بھی کتابوں کے علم سے جو مجھے پتہ ہوا ہے جانکاری میں آپ کو بیان کروں گی کہ دنیا کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ اللہ پاک کی ایک ذات صفات صرف اکیلے تھی، تب یہ نہ دنیا تھی اور نہ ہی یہ آخرت تھا۔ اللہ کی ایک ذات پاک تھی۔ اللہ نے ایک روز اپنے نور سے معمور الگ کیا اور اس معمور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور اپنے پیارے محبوب کے ساتھ 5000 برس تک رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم کچھ لکھ۔ قلم نے کہا، یا اللہ پاک میں کیا لکھوں؟ قلم سے اللہ نے حکم دیا، بس تو لکھ۔ قلم اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گئی اور قلم نے سب کچھ لکھا۔ اس کتاب کا نام لوح محفوظ ہے۔ اس کتاب میں جب سے دنیا شروع ہوگی اور جب قیامت آئے گی تب تک کے سارے واقعہ بیان ہیں۔ اس میں اولیاء اللہ، پیر، پیغمبر، سبھی جتنے دنیا میں آتے گئے ہیں یا آنے والے ہیں سبھی کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کتاب کے حساب سے پوری دنیا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 2 حصے کیے، ایک سے پورا آخرت بنایا اور دوسرے سے اس دنیا کو بنایا۔ دنیا میں یعنی کہ پیڑ پودے، زمین، آسمان، باغ، سبھی کچھ، اور آخرت یعنی جنت، دوزخ، فرشتے، سب کچھ بنایا۔ اور سب بنانے کے بعد پھر 5000 برس اس طرح اور بھی ایسے ہی رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دن اپنے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں ایک دنیا میں جاؤ اور کچھ مٹی لے کر آؤ، کھنکتی اور بجتی ہوئی مٹی، اس سے میں ایک پتلا بناؤں گا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے دنیا سے کچھ مٹی لے کر گئے اور اللہ پاک کے حکم سے اللہ کو دیا۔ اللہ نے اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا اور بنانے کے بعد اس میں پھونکا اور اس میں جان آ گئی۔ فرشتوں سے کہا، آپ سب سجدہ کریے آدم کے۔ سبھی فرشتے اللہ کے حکم سے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے کہا، اللہ، ہم فرشتے ہیں، ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کی سجدہ کریں؟ یا اللہ، ہم صرف آپ کی سجدہ کریں گے اور اس مٹی کے پتلے کی ہم کبھی سجدہ نہیں کریں گے۔ تب اللہ نے کہا کہ جا، تو ہو جا شیطانوں میں، آج سے تو نے میرا حکم کو نہیں مانا اور تو میرے فرشتوں میں سے الگ ہو جا۔ اس طرح ابلیس جو کہ 6000 برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، تب بھی اس نے اللہ کو حکم نہ مانا اور یہ شیطان ہو گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو ان کی جوڑے کے ساتھ یعنی ان کے پسلی کا ایک ہڈی توڑ کے اس سے بی بی حوا کو بنایا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ کہا کہ اے آدم، تم رہا کرو اس جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ اور کھاؤ جو دل چاہے، میوے، کھجور، انگور، ساری جنت تمہارے لیے ہے، لیکن یہاں پر ایک پیڑ ہے جس کے پھل تم کبھی مت کھانا۔ اگر تم اسے کھاؤ گے تو سمجھو کہ تم میرا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ حضرت آدم نے کہا، نہیں اللہ پاک، ہم اس پیڑ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ پھر کیا تھا، اس شیطان ابلیس ایک دن جنت کے دروازے پر آیا۔ اس وقت مور جنت کا پہرے دار ہوا کرتا تھا اور مور کو ورگلا دیا ابلیس نے اور کہا، مجھے اندر جانے کی اجازت دو، تم کتنا اچھا ناچتے ہو، تمہارا ناچ تو میں نے آج تک نہ دیکھا۔ مور خوش ہو گیا اور ابلیس کو جنت میں جانے دیا۔ جب ابلیس شیطان جنت کے اندر گیا تو اسے راستے میں سانپ دکھا۔ تب اس وقت میں سانپ اڑا کرتے تھے، سامعین، اڑا کرتے تھے سانپ، زمین پر وہ رینگ کر نہیں چلتے تھے، اور شیطان نے اسے بھی ورگلا دیا۔ کہنے لگا، مجھے آدم کے پاس لے چلو، اور میں نے تو اس طرح سے اڑتے ہوئے کسی جانور کو نہیں دیکھا، تم کتنا اچھا اڑ لیتے ہو۔ سانپ خوش ہو گیا اور انہیں حضرت آدم جس جگہ پر تھے ان کو لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر کیا تھا، اس نے آدم کو بہکایا اور اس پیڑ کو پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم، اس پھل کو کھاؤ
دوستو اس کے آگے کی کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 دنیا کا آغاز پارٹ 2 دیکھیے۔